جو کہ انکار کرنا اسلام کے بارے میں ہے، جنہوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے سواء مینس برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ، مطلب ان کے لیے ایک ہی طرح ہے، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، مطلب کیا ہے کہ ان کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب انسان کوئی چیز ہدایت نہیں لینا چاہتا، اپنے سارے آنکھ، کان، دل استعمال ہی نہیں کرتا، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب آگے ان کے کفر کے وجہ سے یہ ہوگا، کیونکہ وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنے لیے ان کے حق میں کفر کیا، دونوں باتیں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ آخرت یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یعنی آخرت میں جو یہ دنیا کی زندگی ہے ان کے لیے وہی ہے، آخرت کا ان کے پاس کوئی تصور ہے ہی نہیں، اس دنیا کی ہی زندگی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو انا بے شک، اب کیا ہے یہاں ریالٹی بتایا جا رہا ہے، ایمفیسس کیا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ کو۔ کفر کیا ہے؟ کافارا ہے، کفر مطلب ڈس بلیو کرنا، لٹرلی کیا ہے؟ کوئی چیز کو ہائڈ کرنے کے لیے بولتے۔ کافر کیا ہے؟ جو کوئی چیز، اب فارمر ہے اس کو کافر بولتے، وہ لٹرلی کیا کر رہا؟ سیڈ ہائڈ کر رہا۔ اور شریعت میں یہاں کیا ہے؟ کیا چیز چھپا رہی؟ کفر کیا ہے؟ ڈس بلیو ہے، شریعت میں کوئی چیز کا انکار کرنا۔ ایک فطرت پہ ہر انسان ایک فطرت پہ رہتا، فطرت کیا ہے؟ اسلام پہ رہتا، دین و اسلام پہ انسان ایک بورن ہوتا، پھر جب وہ بڑا ہوتا یہودی نصارہ یا اپنے آپ کو ڈس بلیو کرتا، تو اب یہاں میجر کفر کیا ہے؟ ڈینائل کرنا، اللہ کا انکار کرنا، ایمان میں بلیو نہیں کرنا۔ وہ کفر کیوں ڈس بلیو کرتے؟ جیسا کہ ایروگنس ہے، ابلیس بھی کیا کرا تھا؟ وبا وستکبرا، تو وہ انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اور کفر کیا ہے؟ ڈاؤٹ کے وجہ سے یا سسپیشن کے وجہ سے، یا کفر کیا ہے؟ کسی چیز سے منہ موڑ لینا، کفر کیا ہے؟ ہپوکریسی ہے۔ اور مائنر کفر کیا ہے؟ یہ تو میجر کفر کی بات کر رہی تھی میں، لیکن مائنر کفر کیا ہے؟ انگریٹفل ہونا کوئی چیز کے لیے۔ تو یہ سارے چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر حمزہ استفہام ہے انٹروگیشن کے لیے، مطلب کہ وہ کوشچن کیا ہے؟ انذار کے لیے، وارننگ کے لیے ہے، انفارم کرنے کے لیے کلیئرلی، کہ ادر پارٹی کو معلوم ہونے کے لیے، اور سائملٹینیسلی کیا ہے؟ ان کے اندر ایک خوف پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ہارمفل ہے۔ اور یہ وارننگ کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز بتائے جا رہے ہیں۔ ایگزامپل، اب سمجھیے کہ کوئی بچہ کوئی ایسی غلط چیز کر رہا جس کے وجہ سے آپ کو ڈر ہے کہ اس کو ہارم پہنچ سکتا، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ ایک ایسا ڈراوا، یعنی وہ ڈراوا ایسا ہوتا تاکہ وہ بات سے وہ سنبھل جائے، سدھر جائے۔ تو آگے کیا فرمایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم دونوں آیتوں کا ایک ساتھ دیکھیں گے۔ یہ سیکنڈ گروپ ہے، فرسٹ کیا تھا؟ ایمان والوں کا گروپ تھا، جو ایمان والے مفلحون فلاح پا گئے، لیکن یہ کافر کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ریزن کیا ہے ان کا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مینس خاتمیم، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، وعلی اور اوپر ان کے، سمعہم ان کے کانوں پر، سین میم عین سماعت کے لیے آتا، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ختمہ، اب ختمہ کیا ہے؟ خاتمیم، خاتمیم، ختم مینس کوئی چیز پہ سیل لگانا، کلوز کر دینا کوئی چیز
کوئی چیز کو لاک کر دینا، سیل کر دینا، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی، نہ اس کے باہر کوئی چیز نکل سکتی. یہ کیا ہے؟ اینڈ ہو گیا اور کمپلیشن ہو گیا. اور خاتم کیا ہے؟ اس کو کمپلیٹلی خاتم کس کو بولتے ہیں؟ کوئی چیز کا سرے سے اس کو بند کر دینا. اور خاتمی نبیین کیوں بولتے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیا ہے؟ سیل ہے، سیل آف دا پروفٹس ہے. قلوبہم قلب سے ہے، قاف لام با، پلورل آف قلب ہے. ہارٹ پرسیپشن کو بولتے، انڈرسٹینڈنگ، فزیکل ہارٹ. یہاں پر فیکلٹی بتایا جا رہا، انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتایا جا رہا. قلب کیا ہے؟ قلب کس کو بولتے؟ کوئی چیز کو الٹ پلٹ کرنا. ہارٹ بھی کیا ہوتا؟ الٹ پلٹ ہوتا. فیلنگز رہتے اس کے اندر، ہارٹ کے فیلنگز چینج ہوتے رہتے. یہ لیکن ہارٹ میں یہاں پر کیا ہو گیا؟ سیل ہو گیا. نہ وہ لوگ ایکسیپٹ کر سکتے اللہ کے الفاظوں کو، نہ ان کے اندر ایمان جا رہا. اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اور کیا ہے؟ سمعہم، ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو سننے کی طاقت ہے. سین میم عین، مطلب نہ انہوں لسن کر سکتے، نہ ہیئر کر سکتے. کان کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے جو عبادت ہم جب سنتے، کانوں سے تلاوت سنتے، اچھی باتیں سنتے، اطاعت کی باتیں سنتے. یہ ایک ہمارے لیے میڈیا ہے نا، کان سے سننے کا، ایکسیپٹ کرتے اور اللہ کے ورڈ سے بینیفٹ کرتے. لیکن یہ کانوں سے سننا ہی نہیں چاہ رہے، ریفیوز کر دے رہے، تو بینیفٹ کیسے ہوگا؟ اور ابصارہم، بصر کی جمع ہے. با سواد را، پلورل اس کا بصر ہے، مطلب سائٹ کے لیے آتا، ویژن کے لیے آتا. ایبلٹی ٹو سی، کیا کہاں سے دیکھتے ہم؟ دو جو آنکھ ہے اس سے دیکھتے ہم. غشاوتن کیا ہے؟ غین شین واو، کوئی کورنگ کو بولتے، ویل کو کہتے ہیں. ایسا کورنگ یا ایسا ویل، نقاب بھی جو رہتا غشاوہ، ویل جو غشاوتن، لیکن اس میں سے تھوڑا سا نظر آئے گا، پورا کمپلیٹلی وہ نہیں ہو جائے گا. تو اب یہ غشاوہ یہ ہے کیا ایکچولی؟ ان کے اوپر پردہ آ گیا. جب پردہ آ گیا، آپ کوئی چیز برابر دیکھ ہی نہیں سک رہی تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا تیار کر دی؟ وَلَهُمْ، یہ وَلَهُمْ کیا چیز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ڈسبلیو، جو کفر کر رہے ہیں. عذابن کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے. عین ذا با، کوئی چیز پین ہونا، سفرنگ ہونا. عصبن کیا ہے؟ کوئی چیز آپ کھانا نہیں کھائے برابر، پیٹ آپ کا خالی ہے، اس ایکسٹریم آپ کو پیاس لگی، کھانا نہیں، ایکسٹریم آپ کو پیاس لگی، تھرسٹ ہے، اس کے وجہ سے آپ سو بھی نہیں سکتے. تو یہ فزیکل پین بھی ہے، ہرٹ بھی ہے، مینٹل پین بھی ہے. تو سویٹ، عصب کیا ہے؟ سویٹ ہے. تو اگر سویٹنس اور پلیجر چلے جائے تو کیا ہوگا؟ انجوائمنٹ ختم ہو جائیں گا. اب جیسا امپریزنمنٹ ہے، کنفائنمنٹ ہے، تو کیا ہوا؟ آپ کا جو ایک انجوائمنٹ ہے ختم ہو گیا. اور کس طرح کا عذاب ہے؟ عظیم ہے، گریٹ ہے، انارمس ہے، ٹریمنڈس ہے. عین ذا میم، اپوزٹ آف حقیر ہے. تو another word جو عظیم کی جگہ یوز ہوتا کبیر ہوتا، اس کا اپوزٹ کیا رہتا؟ صغیر. تو یہاں پر میننگ کس میں آ رہا؟ قوہ، اسٹرینتھ بھی ہے، شدت بھی ہے، انٹینسٹی بھی ہے، سیویرٹی بھی ہے. تو یہ پنشمنٹ کیا ہے؟ بہت انارمس پنشمنٹ ہے، انٹینس ہے، ایور لاسٹنگ، سیویئر بھی ہے. تو اب یہ جو پنشمنٹ ہے، عذاب عظیم. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی بات بھی جب پوچھتے کہ کسی بارے میں، ابو ہریرہ ریلیٹس while we were in the company of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زور کی آواز آئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کیا آواز ہے؟ تو بتائے کہ ایک پتھر ہیل فائر میں 70 ایئرس پہلے پھینکا گیا، تو کانسٹنٹلی وہ گرتے جا رہا، فائنلی اب وہ باٹم میں گر گیا. اس کی آواز تھی. تو یہ فالٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگ گئی، ان کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، یوز لیس ہو گئے. اب جب لمز یوز نہیں ہوتے تو ویک ہو جاتے.
تو دل استعمال نہیں کر رہے ہیں، مائنڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ویژن یوز نہیں کر رہے ہیں، سن رہے نہیں، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ چیز ورک نہیں کر رہے، رسٹ ہو گئی۔ اب دنیا میں بھی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر رسٹ آ جائیں گا۔ تو سیم وے یہاں پر اسی طرح ہوا۔ تو اس کے ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائے، وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ان الذین کفروا جو ہے آیت نمبر 6 کی بات ہو رہی، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کفر اپنے لیے کے الفاظ کیا ہے؟ اس کا مفہوم کا یہ ہے کہ یہ اسی پہ اڑے ہوئے ہے، کفر پہ اڑے ہوئے ہے، ان لوگ اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہے۔ اور ڈرانا کیا ہے؟ یہاں پر انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر انبیاء اکرام کی دعوت کے باکثرت ڈرانے سے کیا ہے؟ تعبیر یہ کی گئی ہے کہ انبیاء اکرام جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح کا ڈرانا ہے؟ دوزخ کا ڈرانا ہے، اور خوشخبری جنت کی۔ یہاں پر ام لم تنذرہم لا یؤمنون، مطلب تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ لیکن وہ ایمان نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد واضح فرما گیا ہے کہ اب یہ ضد ہے، حد درمی ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ضد ہمدردی میں آ جاتی، کیونکہ اس کا دل بہت سخت ہو جاتا۔ آگے آیت نمبر 7 میں دیکھیے سورۃ البقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دل پہ کیا ہو گیا؟ مہر لگ گئی۔ دل استعمال ہی نہیں کر رہی، اس کے وجہ سے وہ مہر لگ گئی۔ دل کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے، تو اب جب مہر لگ گئی، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی، نہ اس کے باہر کوئی چیز نکل سکتی، اور اس وجہ سے تو یہاں کس کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے؟ یہ کافر کی بات ہو رہی۔ فرسٹ کیا تھا؟ فرسٹ ایمان والوں کا تھا جو مفلحون ہو گئے، وہ فلاح پانے والے ہو گئے۔ اب یہ سیکنڈ گروپ ہے جو کافر ہے۔ اب اس کے بعد پھر تھرڈ گروپ بھی آئیں گا۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کیا ہے؟ کفر کے بارے میں بتایا، ڈس بلیف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے سیم ہے، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے والے، ان کی وارننگ نہیں سننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نمبر 10 آیت نمبر 96 97 میں آتا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم۔ تو ان کے پاس اللہ کا جو رات ہے، اللہ کا جو غضب ہے، وہ ان کی کلمات کیا ہے؟ وہ سچ ہو گیا، لیکن ان لوگ کیوں ایمان نہیں آئے؟ اللہ کے پاس سے تو سچی بات ہے، بٹ لا یؤمنون ولو جات کل آیت حتی، جب تک نہیں لائے جب تک کہ یروا العذاب، جب عذاب دیکھے، جب اینجل آف ڈیتھ آ جائیں گی اور عذاب آ جائیں گے، اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدے مند نہیں ہے۔ آیت نمبر 145 سورہ نمبر 2 میں بھی آتا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ تو اب ان جو پیپل آف بک تھے، جوز، کرسچن، یہ آیت کے بارے میں ان لوگ they will not follow your قبلہ، مطلب پریئر ڈائریکشن بھی فالو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے انڈیکیٹ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، ان لوگ مزریبلی رہیں گے، ان کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہیپینس نہیں ہے، ان لوگ مس گائیڈ ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا چاہ رہے، پروفٹ کی بات کو، اور پھر اس سے ان لوگ ٹرن اوے ہو گئے۔ کیونکہ جو ایک بات پہنچا دینا چاہیے تو کیا ہے؟ بلاغ پہنچا دینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو پہنچا دیے، لیکن ان لوگ نہیں سننا چاہ رہے تھے۔ تو ان کے لیے کفر کیا ہے؟ برابر ہے، ایمان لاؤ یا ان کو ایمان، مطلب they will not disbelieve it no matter what because اللہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کے کانوں پہ
اور آنکھوں پہ پردہ ہے، مطلب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ختمہ کیا ہے؟ ایسی سیل ہے، شیطان ان کے اوپر کنٹرول کر دیا، ان لوگ ڈس اوبے کر رہے ہیں، ان کے دل میں نہ ہدایت جاری، نہ ان لوگ کوئی چیز سمجھ سک رہے، کیونکہ ان کے دل پہ کیا ہے؟ مہر سٹیمپ لگ گئی، وہ تو ان کے اندر جو اچھائی ہے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ شیطان اوور کم کر لیا، شیطان ان کے اوپر آ گیا۔ اور بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 155، ان کے دلوں پہ کفر کے وجہ سے کیا ہوا؟ ایک سیل ہو گیا۔ وہاں پر کیا ہے؟ غشاوہ کے جگہ طبع ہے، سیل آ گیا۔ اور سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں کیا تھا؟ رعان، ان کے دل میں زنگ آ گیا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے الٹ پلٹ کرنے والے دل کو جما دے، ریلیجن پہ جما دے، کیونکہ ریلیجن پہ جمنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ فتنہ، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کیا ہے؟ جو انسان کا جو دل ہے نا، وہ ایک فتنے میں پڑ جائے۔ ایک جب گناہ کرتا اس کو ایک چھوٹا سا ڈاٹ آتا، جب وہ گناہ سے پرہیز کرتا وہ کیا ہوتا؟ ڈاٹ صاف ہو جاتا، لیکن گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گا تو وہ ڈاٹ کیا ہو جاتا؟ پورا دل کالا ہو جاتا، اور دل کالا ہونے سے وہ رائچیسنس، ہدایت کی توفیق ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ جب ہدایت کی توفیق ہی ختم ہو گئی تو اس کے دل میں کیا ہو گیا؟ کلا بل رعان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں رعان یعنی زنگ آ گیا ان کے دلوں میں۔ اور غشابہ بھی کیسا آ گیا؟ ایک پردہ آ گیا، ویل آ گیا۔ اب ان کو وہ کورنگ جو آ گیا آنکھوں پہ، جب انسان کے پردہ آ گیا، کیا وہ ہدایت کی بات لے سکتا؟ کیا وہ ہدایت کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، ایمان لانے والے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اب آگے جو کنٹینیو ہو رہا، اب یہ ڈیفرنٹ گروپ ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد یہ پریسیڈنگ آیت ٹوگیدر ہم دیکھتے ہیں تاکہ ڈیٹیل دیکھیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، اور وہ دھوکہ دیتا، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، وہ نہیں شعور رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ تو اب دیکھیے دو آیتوں میں اب یہ ڈیفرنٹ گروپ آ رہا، یہ ہے ہپوکریٹس لوگوں کی بات ہو رہی۔ آگے کے آیتوں میں اب ہپوکریٹ یعنی منافق کی بات ہوں گی۔ پہلے سورہ بقرہ میں کیا بتایا گیا تھا؟ ایمان والوں کے بعد، پھر 6 اور 7 آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ جو کفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا جو لوگوں میں سے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے آخرت پہ بھی، اللہ پہ بھی، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ان کے اندر نفاق ہے۔ نفاق کیا ہے؟ یعنی یہ ایک شو آف کر رہے ہیں، اور نفاق ان کے اندر ایک یہ میجر سن ہے، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، پریٹینس کرنا، ہپوکریسی ہے جو ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ اس کو بتا رہے ہیں۔ they don't really mean it۔ کہہ رہے کہ ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پہ، but that's not it۔ کیونکہ آیت نمبر 1 سورہ نمبر 63 میں بھی آتا، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ۔ ہپوکریٹس جب آتے تو وہ کہتے کہ ہاں ہم نشہد، ہم وٹنس دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن ایکچولی یہ لوگ، بے شک یہ لوگ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے، لیکن یہ جو منافق ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم
یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن ریزریکشن ہوگا سب لوگ جمع ہوں گے، تو فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ سویر کریں گے، قسمیں کہیں گے اور کہیں گے کہ جس کے لیے وہ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ ہے جھوٹے، کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگ ہے جھوٹے، بیکاز منافق ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اینڈ ان لوگ اس وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب اتنا ان کے اندر جھوٹ ہے کہ جب کفر کر رہے تھے، کفر تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں کا من الناس مطلب لوگوں میں سے ہے جو کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخری، ہم ایمان لائے اللہ پہ، آخرت پہ، وما ہم بمومنین، لیکن ایکچولی ان لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بلیورز نہیں ہیں، اور ان کا صرف کہنا وہ ان کو بلیورز نہیں بناتا، ایمان والے نہیں بناتا۔ کچھ لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے وہ اپنے سوائے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ ان کے دل پر مہر لگ گئی، تو اب کیا ہو گیا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو سورت کے شروع میں کیا ہوا، پہلے مومن کے بارے میں، پھر کافر کے بارے میں، اب منافق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بظاہر کیا ہے، مسلمان دکھ رہے ہیں لیکن یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ایکچولی نفاق کی بیماری ہے۔ یخادعون اللہ، یخادع تو کیا ہے، ایک دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ ڈیسیو کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کانٹرڈکٹ کرتے، دل میں الگ بات رہتی، زبان پہ الگ بات رہتی، اور ان کے دل میں کوئی ایمان نہ رہتا، زبان سے صرف کہنا رہتا، کانٹرڈکشن رہتا، ڈیسیپشن رہتا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے، اور ان کے اندر سچائی اور اصلیت ان کے اندر گئی نہیں۔ جب انسان ایمان اس کے دل میں سیٹل نہیں ہوتا اور اللہ کو نہیں مانتا، ایروگنس، تکبر اور بہت زیادہ غلط فہمی میں، اس کے وجہ سے اب اس کو ہدایت کا راستہ بند ہو گیا، وہ ہدایت پا ہی نہیں سک رہا۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ، تو کچھ لوگوں میں سے کون ہے، ناس کیا ہے، نون واو سین، اب اس کے اور بھی روٹ ورڈز ہیں ناس کے، لوگوں میں سے، نون واو سین بھی ہے، ناس مطلب کوئی چیز ڈینگل کرنا اور جو اس کے بعد یا اس کے فوراً آنا، اور ناس اور ایک کیا ہے، نون سین یا بھی ہے، نسیان مطلب کوئی چیز بھول جانا، اور انسان کیا ہے، بھولنے والا ہے، اور ایک روٹ ورڈ کیا ہے، حمزہ نون سین، انس سے ہے، انس کس کو بولتے، محبت کے لیے، فیملیئر کے لیے، دوست کے لیے بولتے۔ من کیا ہے، ہو، مطلب یہاں پر سنگولر پلورل دونوں کے لیے ہے۔ تو اور یقول، قال یقول مطلب کاف واو لام سے ہے، قول سے ہے، سپیچ کے لیے آتا، اور آخرہ مطلب لاسٹ کو بولتے۔ وما، و اور ما، یا دو ملا کے کیا ہے، وما اور نہیں، بمؤمنین، وہ بالکل بلیور نہیں ہے۔ با یہاں پر زائد کیوں ہے، ٹرانسلیٹڈ لٹرلی کیوں کیا گیا ہے، تاکہ با کہ ایمفسس کے لیے، بمؤمنین، تو ایمفسس بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ہر درمی کے وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، وہ چاہ کے بھی ان لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں، منع کرتے جا رہے ہیں کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یخادعون کیا ہے، خاف دال عین سے ہے، اور اس میں ڈیسیو کرنے کے معنی آتے،
اور ایسی چیز کو ریویل کرنا جو ریالٹی نہیں ہے، پرٹیکولر ایکشن کرنا، افیکٹ کرنا اور ڈیسیو کرنے کے معنی میں فرسٹ آف آل. اور دوسری چیز کیا ہے، کوئی سب مل کے ایک ایسا ایکشن کرنا اور یہ سارے مل کے ایک گروپ میں کام کرنا اور ایسا کلیم کرنا کہ بلیورس ہے لیکن ڈیسیو کرنا. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے جو ساتھیوں کا افیکٹ ہوتا، چاہے وہ دوست ہو، گھر والے ہو، آپ اپنے جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے آپ اسی کے دین پہ رہتے. اور آمنو کیا ہے، یہاں پر کمپینینس آف پروفٹس کی بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وما یہ فالو کیا گیا اللہ سے. تو یہ میننگ کیا ہوگا، ناٹ کا میننگ آگا، نہیں کا میننگ آئے گا. یخدعون کیا ہے، خادہ کیا ہے، کوئی چیز کو ڈیسیو کرنا ہے. یہاں پر ایکشن انڈیویژلی ہو رہا، تو یہ ایکچولی ڈیسیو کر رہے ہیں. کس کو ڈیسیو کر رہے ہیں؟ انفسہم، پلورل آف نفس ہے، نون فاسین، نفس مطلب سول کو بولتے. یہ اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں. کانسیکوینس کیا ہے، ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شور مینس کوئی چیز کا، شار کیا ہے، ایک کوئی فائن چیز کو بولتے، سبٹل ایشوز کو بولتے، سپرفیشل چیز کو بولتے. تو شعور بھی کیا ہے، بہت باریک رہتا. جیسا شار کیا ہے، بال کو بھی کہتے، کتنا باریک رہتا. تو ان لوگ شعور نہیں رہتے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو میسیج ڈیلیور کرتے تھے اسلام کے بارے میں. اپوننٹس جو رہتے، ڈس بلیورس رہتے تھے. تو دو گروپس تھے مکہ میں، بلیورس تھے جو بہت سنسیئر تھے لیکن ان کو بہت ٹارچر کیا جاتا تھا. ڈس بلیورس کون تھے؟ جو کافر تھے. لیکن مدینہ میں کیا ہے، وکٹوریس ہوئے. 3 گروپس تھے مدینہ میں، بلیورس تھے جو ایمان والے، اور ڈس بلیورس جو کافر، اور ہپوکریٹس کیا تھے، منافق. تو منافق کیا ہے، اپیرنٹلی دنیاوی فائدوں کے لیے وہ بتاتے تھے کہ وہ اسلام لا لیے. ایکچولی ان لوگ اسلام نہیں لائے، ان کے دل میں کیا ہے، نفاق ہے، ہپوکریسی ہے، منافقت ہے. لیکن لوگ دیکھ کے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ایمان والے. سورۃ الفاتر آیت نمبر 43 میں بھی ہے، استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین. تو یہ ایروگنس کی وجہ سے پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں. اور ان کے پاس ان سنت الاولین جو سنت ہے، وے آف ڈیلنگ آف دا پیپل آف اولڈ ہے. سو ان کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. اور اللہ کی سنت کیا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ اس پہ نہیں آتے، الا سنت الاولین تجد لی سنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں کوئی چینج نہیں ہے، نہ اللہ کے لاز میں، نہ پروفٹ کے لاز میں. ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. اور جو اللہ کی سنت کو چینج کرنا چاہتے ان کے لیے کوئی وے آف ڈیلنگ نہیں ہے. اب یہ جو آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، اس کے وجہ سے ان کے اندر کیا ہوا. فی قلوبہم مرض، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بیما کانو یکسبون بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ جھوٹ بولتے. تو اب ان کے اندر بیماری ہے اور اس کے وجہ سے وہ بیماری بڑھ گئی. فی قلوبہم مرض، مرض کیا ہے، میم را داد سے ہے، ڈیزیز یا النس ہے، کوئی سکنس ہے، امبیلنس ہو جانا باڈی میں. مرد کیا ہے، فزیکل النس بھی ہے، اسپریچل بھی ہے اور مینٹل النس بھی ہے. اس میں ڈیزیز شہوت بھی ہے، ڈیزائرز بھی ہے. شبہات کیا ہے، ڈاؤٹس ہے. اور ڈیزائرز اور ڈاؤٹس جب دل میں انٹر ہو جاتے تو اس کو کیا کرتے، ایمان کو جلا دیتے، اور یہ افیکٹ کرتے ایمان کو. تو جو ڈیسیشن ہے اگر ڈیزائرز پہ ہے تو وہ ایمان کو افیکٹ کر دیں گا. اگر ڈاؤٹ ہے، شک ہے اور ایمان پہ یقین نہیں ہے تو ایک معنی میں ان کے دل میں کیا ہو جاتا، سکنس آ جاتی.
اور وہ کیا سکنس رہتی؟ ہپوکریسی رہتی، ڈاؤٹ رہتی. اور اس کیا سائنس رہتے؟ دنیا کے لیے بے حد محبت اور دل میں ہمیشہ شک. کس چیز کا؟ ایمان کے بارے میں ڈاؤٹ فل. اور اس کے اندر جو ڈاؤٹ رہتا اس کے وجہ سے وہ ڈاؤٹ انکریز ہوتا رہتا اور دین کے لیے بہت زیادہ ڈاؤٹ فل رہتے. اس کے وجہ سے نفاق کی بیماری ہو جاتی. سورہ سجدہ آیت نمبر 20 میں بھی آتا وَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. تو جو ان کے اندر فاسق ہے تو اس کی ڈس بلیف کرنے سے لیے، ڈس اوبیڈینس کرنے کے لیے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. ان کا ٹھکانہ فائر ہے. کیوں؟ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. تو ان کو کیوں جب بھی ان کو فائر میں ڈالا جاتا تو کیوں ڈالا جا رہا؟ بول رہے کہ تم ٹیسٹ کرو فائر کا پنشمنٹ، کیونکہ تم جھوٹ بولتے تھے. یکسیبون. ہپوکریٹس کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس گائیڈنس آتی لیکن وہ گائیڈنس نہیں لیتے. اب یہاں پر فزادہم، زائی یا دال، زیادہ کوئی چیز کو بڑھانا، انکریز کرنا، ملٹیپلائی کرنا. فا کے وجہ سے مطلب ان کے اندر جو ڈیزیز ہے وہ کیور نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیے وہ ڈیزیز. پرسن اور بیمار اور ورس ہو جا رہا انہیں. علیم کیا ہے؟ حمزہ لام میم. علم مینس پین، علیم مینس جو that will cause pain again and again. جیسا رحیم ہے، کنٹینیوس کیا تھے؟ مرسیفل تھے. اب یہاں پر کنٹینیوس پینفل، ایکسٹریم پینفل ہو گیا، ریپیٹیڈلی بوتھ فزیکل اور مینٹل پین ہو جائے گا. اور سورہ نساء میں بتایا جاتا ہے ہپوکریٹس کیا ہے؟ ان لوگ ڈیپسٹ ہیل فائر میں رہیں گے. اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 20 میں آتا جب بھی لوگوں کو ہیل فائر سے کم آؤٹ ہوں گے پھر ان کو واپس ہیل فائر میں بھیج دیا جائے گا اور بولے جائیں گا کہ تم یہ پنشمنٹ ٹیسٹ کرو کیونکہ تم انکار کرتے تھے. اب یہاں پر بھی اسی طرح بیکاز آف واٹ کیا ہے؟ کانو یکسیبون. کیا وجہ سے؟ کانو تھے وہ، یہ ورب ہے، مطلب ایک ایکشن ہولا. ہیبیچولی کنٹینیوسلی کیا کر رہے لوگ؟ ہپوکریسی کر رہے. ہپوکریٹس کنٹینیوسلی کلیم کرتے کہ وہ بلیورس ہے. کنٹینیوسلی کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایکشن، جھوٹ بول رہے. بما کانو یکسیبون. یکسیبون کیا ہے؟ کاف زال با، مطلب جھوٹ بولنا. حدیث میں آتا ہپوکریٹس کی 3 سائنس ہے. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب پرومس کرے تو پرومس بریک کرے، جب ان کے اوپر امانت پہ کوئی ٹرسٹ کرتے تو وہ خیانت کرتے. اور ایک اس میں آتا کہ یہ حدیث میں امام مالک کیا آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بلیور ایک کاورڈ ہو سکتا، ہاں. بلیور سٹنجی یا مائسر ہو سکتا، ہاں. کیا بلیور جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا جھوٹا. تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے سورۃ الغافر میں اللہ ڈز ناٹ گائیڈ ہو لائز. تو جو لوگ جھوٹ بولیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے. اور جو لوگ سچ بولیں گے، ٹروتھ فلنس رہیں گا، ول ہیلپ ان دا ڈے آف ججمنٹ. تو سچ بولنا ڈے آف ججمنٹ میں ہم کو ہیلپ کرے گا. تو ان کی بیماری کیوں انکریز ہوئی؟ تو ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیونکہ یہ عذاب کیوں تیار کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ. یہاں پر بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے خود وہ کافر کی دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا. اب دیکھیے کوئی اپنے آپ کو پریٹینس کر رہے اور بول رہے کہ مسلمان ہیں، ایکچولی وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ دھوکہ
ان کو دنیاوی اس میں کام آ جائیں گا، فائدہ دیں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایکچولی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اللہ سیز نہیں، یہ ان کو کام آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی کہ یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، اور یہی ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی اب ان کے باقی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ That's it, they are done، مطلب ان کے پاس اب کوئی توفیق، ان کے پاس کوئی ایبلٹیش نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنی سکیری بات ہے کہ ایک انسان کے اندر توفیق چھن جانا، ہدایت کے، کیونکہ وہ ہدایت کی ان لوگ طلب ہی نہیں کرے۔ جب انسان ہدایت کی طلب نہیں کریں گا تو اس کی توفیق ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس سے ہدایت چھین لی جائیں گی۔ تو انسان کے لیے ہدایت میں توفیق اور ارشاد دو بھی ضروری ہے۔ جب انسان کو توفیق ہوتی، اس کو جب پیاس لگتی تو وہ کیا کرتے؟ اٹھ کے پانی پیتے، اور وہ پانی خود اٹھ کے اپنے آپ کو کوشش کرنا پڑتا۔ تو ایمان کے لیے ہر انسان کو خود کوشش کرنا پڑتا ہے، دوسرے کوئی کتنا ہیلپ کر سکتے؟ جس کے اندر طلب رہیں گی وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ان کو، لا نہیں، تفسدون، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک ہم، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کیا یہ اصلاح کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد نہیں کر رہے ہیں؟ جب زمین میں ان لوگ فساد کر رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا کہ تم زمین میں فساد مت کرو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ریکگنائز بھی نہیں کر رہے ہیں کہ زمین میں ان لوگ فساد کر رہے ہیں۔ تو جب زمین میں انسان فساد کر رہا اور ریئلائز نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ آگے کی آیت ٹوگیدر ہم دیکھتے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، اور جو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، لیکن، لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے، لیکن ایکچولی ان لوگ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر مطلب جو غلط کر رہے ہیں لیکن آن ٹاپ آف دیٹ شعور بھی نہیں رکھتے کہ ان لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کتنی زیادہ سکیری بات ہے کہ ایک انسان غلط بھی کرے اور پھر اس کے بارے میں سمجھے بھی نہ کہ وہ غلط کر رہا، تو ویری سکیری۔ خبردار، یقیناً یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے لیکن شعور بھی نہیں رکھتے۔ اب آیت نمبر 11 اور 12 ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ، مطلب جب ان کو کہا جاتا، لَهُمْ، ان کو، لا تفسدوا، تم کوئی فساد مت کرو، ٹربل مت کرو، فی الارض، زمین میں، تو کیا کہتے؟ قالوا، کہنے لگے، انما، بے شک ہم، نحن مصلحون، بے شک ہم، مصلحون، ہم تو پیس میکرز ہیں۔ تو اب یہ بات کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، تو لا تفسدو، یہ کیا ہے؟ لا تفسدو فساد سے ہے، تو یہ ٹربل میک کر رہے ہیں، مسچیف کر رہے ہیں، ڈس آرڈر کر رہے ہیں۔ افسدہ مطلب کوئی چیز کو سپوائل کرنا، کرپٹ کرنا اور ڈسٹارٹ کرنا، ٹربلز کریٹ کرنا۔ فسادہ، فساد، فسود کیا ہے؟ بہت ہی برا یا کوئی چیز خراب کرنا۔ ارض کیا ہے؟ ارتھ کو بولتے ہیں، لینڈ، کنٹری، ریجن، گراؤنڈ۔ اور مصلحون کیا ہے؟ اس کا سنگولر کیا ہے؟ مصلح ہے، پیس میکر کو کہتے ہیں، جو سب چیزیں صحیح کر دینا، کمپوز کرنا، جو بھی ڈفرینسز ہے۔ اصلحہ، کوئی چیز کو صحیح کرنا، کمپوز کرنا۔ اور صلحہ اور صلوحہ، صلاح، صلوحہ، صالحہ، مصلح، اس کو کس کو بولتے؟ جو اچھا، گڈ ہے، رائٹ ہے، پراپر ہے، آرڈر میں ہے۔ اور مفسدون، مفسد ٹربل میکر کو کہتے ہیں، جو
مسچیف کریٹ کرنا، ڈسٹربنس، ڈس آرڈر، اور فسادہ کیا ہے؟ یہ فساد کریٹ کرنا. اور اس میں کیا ہے؟ پھر مصلحون، یہ خود شعور بھی نہیں رکھ رہے. تو اب یہاں پر آگے دیکھیے، الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. یشعرون کیا ہے؟ ریئلائز نہیں کر رہے، شعور سے ہے، پرسیو بھی نہیں کر رہے، فیل بھی نہیں کر رہے، سینس بھی نہیں کر رہے کہ ان لوگ شعور نہیں رکھ رہے. تو کب انسان ایسا کرتا؟ جب اس کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر مصلحون، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں مصلح ہوں، میں ریفارمر ہوں، میں یہ چیز کو اصلاح کرنے والا ہوں. تو جب انسان کو اصلاح اور فساد میں ہی فرق نہیں معلوم تو وہ کیسا صحیح کر سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، کیا بتائیں جو سب سے گریٹر لاس میں ہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ کون ہیں جو گریٹ لاس میں ہیں؟ جس کے اعمال اس کے برباد ہو گئے. تو یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے. یہاں پر لیکن جب آپ دیکھیے کہ جب ان کو کہا جا رہا کہ تم فساد کر رہے ہیں، تم اصلاح کرو، تو بول رہے کہ نہیں، ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں کر رہے ہیں. تو جب انسان فساد کر کے وہ بات کو سمجھ رہا ہی نہیں تو پھر وہ اصلاح کیسا کر سکتا؟ ایسے لوگوں کی اصلاح ہونا مشکل ہے. کوئی چیز بھی جب غلط ہوتی، اس کے فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا امپورٹنٹ ہے؟ ریکگنیشن. اگر اس کو یہ ریکگنائز ہی نہ ہو کہ کوئی شخص غلط کر رہا ہے، آیت نمبر 11 کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، کہ انسان سمجھ رہا کہ تفسیدون، فساد کرنا، کرپشن ان دا لینڈ، کرپشن ان دا فیملی، چاہے وہ دنیاوی طریقے سے مار توڑ کرنا، چیزیں برباد کرنا، یا فیملیز میں لڑائی جھگڑے فساد کرنا، لوگوں میں جھگڑے لگانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ فساد ہر طرح کا فساد ہے، ٹینجبل انٹینجبل دو بھی طرح. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، لیکن وہ کیا کہہ رہے کہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. تو انسان کب ایسا سمجھتا؟ جب اس کو غلط فہمی رہتی، اس کو ریکگنیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو کیا وہ ریٹیفائی کر سکتا ہے مسٹیک؟ نہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. تو آیت نمبر 12 میں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر تو ڈسٹرکٹیو نیچر ہے، ڈسٹرکشن ہے، ان کے ایکشنز بہت زیادہ فساد کرنے والے ہیں. ان لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، ڈسٹرکشن کر رہے ہیں لیکن ریئلائز بھی نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بیماری کہاں پر ہے؟ ایکچولی دل میں ہے ان کے بیماری، بلائنڈ ہے، اور یہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ شعور نہیں رکھیں گے. آج کے جو کلاس میں ہم جو لیسن دیکھے، آیت نمبر 6 سے لے کے 12 تک، سیکنڈ گروپ ہم نے دیکھا جو کافر کا گروپ ہے، جو کفر کر رہے تھے اور وہ ہدایت پہ نہیں آئے. چاہے آپ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ ہدایت پہ نہیں آنے والے ہیں. حدیث کا تھوڑا سا ہم کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کلاس اینڈ کرتے ہیں. آج کی کلاس انشاءاللہ یہی کلاس انگلش میں بھی ہوگی سورۃ البقرہ کی، اور پھر پریئر اکارڈنگ ٹو سنہ. سو ان دس وی گونا کور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا ہے. تو فرسٹ ہم چیپٹر کرتے ہیں. فرسٹ چیپٹر ہے کہ فرضیت نماز کے بارے میں. صلاح کیا ہے؟ پلورل ہے صلوات کا. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ راس الامر الاسلام و امدوہ صلاۃ و ذروۃ سنامہ جہاد فی سبیل اللہ. جو ہیڈ آف دا میٹر کیا ہے ریلیجن کا، اسلام کا ایک جو پلر ہے وہ ہے نماز. ہائیسٹ پیک کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جاننا. تو صلاح فزیکل، مینٹل اور اسپریچل، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو سبمٹ کرنا. جب ہم نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اور پھر جب ہم ختم کرتے السلام علیکم رحمت اللہ، تو یہ اللہ کے ایک سیلیٹیشن پیس سے، سبمیشن سے، اس کا پرپس، ہمارا پرپس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات کی آیت ہے، میں نے جن اور انسان کو بس اس لیے بنایا تاکہ وہ عبادت کرے. تو ہمارا پرپس فرسٹ اینڈ فارموسٹ عبادت کے لیے ہے. اور پھر دوسرے سورے میں بتایا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور سجدے میں جاؤ. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جو یقین ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور اپنی نمازوں کو گارڈ کرو. یہ فرض نمازیں ہیں 5 اور صلوات ہے، اسپیشلی مڈل والی نماز. وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز. جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے رہو تو اپنے آپ کو سبمٹ کرو. فَإِن خِفْتُمْ، پھر اپنے آپ کو کس طرح؟ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قانتین قنوت سے ہے، مطلب اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمسو ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم کو سبمسو ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانٌ فَإِذَا آمِنْتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب سمجھیے کہ ڈر ہے، اینیمی ہے، تب بھی نماز پڑھنا ہے، چاہے آپ زمین پہ پڑھو یا اینیمل پہ ماؤنٹ ہو کے. آپ اینیمل کی جگہ سمجھیے کہ آپ وہیکل میں، پھر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن جب آپ سیف ہو جائے تو نماز جیسا پڑھنا چاہیے ویسی نماز پڑھو. یعنی اب جب آپ اینیمی سے گھرے ہوئے ہیں یا آپ سفر پہ ہیں تو کیا کریں گے؟ سفر پہ شارٹر کر دیں گے نماز، یا 2 نمازیں کمبائن کریں گے، جیسا کہ ظہر اثر کمبائن کر سکتے، مغرب اور عشاء. لیکن ریزن کیا ہے؟ سفر پہ ہے یا بیمار ہے. ویسے ہی آپ وہیکل پہ ہے، آپ یعنی چاہے کار میں ہوں یا فلائٹ میں ہوں، تو اس طرح سے آپ کو نماز تو نہیں چھوڑنا ہے، اس کا کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. تو ہم یہیں تک رکھیں گے یا اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سورہ بقرہ آیت نمبر 20. جھوٹ بولتے تھے، یکسیبون. ہپوکریٹ کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس گائیڈنس آتی لیکن وہ گائیڈنس نہیں لیتے. اب یہاں پر فزادہم، زا زائی یا دال، زیادہ کوئی چیز کو بڑھانا، انکریز کرنا، ملٹیپلائی کرنا. فا کے وجہ سے مطلب ان کے اندر جو ڈیزیز ہے وہ کیور نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیے وہ ڈیزیز. پرسن اور بیمار اور ورس ہو جا رہا ہوں. علیم کیا ہے؟ حمزہ لام میم. علم مینس پین، علیم مینس جو that will cause pain again and again. جیسا رحیم ہے، کنٹینیوس کیا تھی؟ مرسیفل تھے. اب یہاں پر کنٹینیوس پینفل، ایکسٹریم پینفل ہو گیا، ریپیٹیڈلی بہت فزیکل اور مینٹل پین ہو جائے گا. اور سورہ نساء میں بتایا جاتا ہے ہپوکریٹس کیا ہے؟ ان لوگ ڈیپسٹ ہیل فائر میں رہیں گے. اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 20 میں آتا جب بھی لوگوں کو ہیل فائر سے کم آؤٹ ہوں گے پھر ان کو واپس ہیل فائر میں بھیج دیا جائے گا اور بولے جائے گا کہ تم یہ پنشمنٹ فیس کرو کیونکہ تم انکار کرتے تھے. اب یہاں پر بھی اسی طرح بیما، بیکاز آف واٹ کیا ہے؟ کانو یکسیبون، کیا وجہ سے؟ کانو تھے وہ، یہ ورب ہے، مطلب ایک ایکشن ہو رہا. ہیبیچولی کنٹینیوسلی کیا کر رہے لوگ؟ ہپوکریسی کر رہے. ہپوکریٹس کنٹینیوسلی کلیم کرتے کہ وہ بلیورس ہے، کنٹینیوسلی کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایکشن، جھوٹ بول رہے. بیما کانو یکسیبون. یکسیبون کیا ہے؟ کا زال با، مطلب جھوٹ بولنا. حدیث میں آتا
ہپوکریٹس کی 3 سائنس ہے. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب پرومس کرے تو پرومس بریک کرے، جب ان کے اوپر امانت کے کوئی ٹرسٹ کرتے تو وہ خیانت کرتے. اور ایک اس میں آتا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، مطلب کیا ہے جو اوپر ان کے انسر